کہ جس طرح یار ہم نیکی کرتے ہیں تو پھر ہم ساتھ ساتھ برائی بھی کرتے ہیں، اور چونکہ ہم نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمارے دل کو پھر سکون رہتا ہے، اور ہمیں اس طرح ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ ہم ساتھ برائی بھی کر رہے ہیں۔ ہم سے حقوق العباد سے بھی لغزش ہو جاتی ہیں، اور دنیاوی معاملات میں جس طرح شریعت نے ہمیں حکم دیا اس کی پاسداری بھی ہم سے نہیں ہوتی، تو پھر ایسے موقع پر ہمارے دل کو سکون ملتا ہے کہ ہم نیکی تو کر رہے ہیں۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دونوں کام ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ گناہ کی سزا ہو گیا ہے تو وہ ہمارے اس نیک اعمال کے صدقے سے رب تعالیٰ معاف کروا دے گا۔ یارو بات بھی وہی ہے، رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، حضور کریم ہے، لیکن بات کو سمجھنا مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحیح مسلم شریف کی احادیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام جنگ غفیر کے ساتھ موجود تھے، میرے آقا کریم بھی موجود تھے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ کرام کے لیے یارو یہ سوال تو بڑا اوپن ہے، بڑا صاف ہے، سیدھا سادہ سوال ہے۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ کیا جو آپ کے دوست احباب ہیں، رشتے دار ہیں، ان میں سے غریب کون ہے، تو آپ بتا دیں، فوراً بتا دیں کہ ہمارے محلے میں فلاں افراد ہیں جو غریب ہیں، یتیم ہیں۔ تو یارو صحابہ کرام سے جب میرے آقا نے پوچھا تو صحابہ کرام نے بھی جیسا ہمارا ذہن بنا ہے ایسا ہی صحابہ کرام کا ذہن تھا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ غریب پوچھ رہے ہیں، مفلس پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے؟ تو یا رسول اللہ جس کے پاس دنیاوی مال و منال نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہ ہو، جس کی جیب خالی ہو، جس کے پلے کچھ نہ ہو، یا رسول اللہ ہم اسے غریب کہتے ہیں، ہم تو اسے مفلس کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے اپنی سوچ کے مطابق حق سمجھا ہے، تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن میرا جس طرف اشارہ ہے تم اس طرف نہیں پہنچے ہو۔ تو تم نے تو بتا دیا کہ جس کی جیب میں کچھ نہ ہو، جو کنگال ہو، جس کے پلے کچھ نہ ہو، جس کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہ ہو، تو غریب وہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک غریب وہ ہے، لیکن وہ دنیا کے حساب سے ہے، لیکن آخرت کے حساب سے ہو سکتا ہے وہی شخص جو دنیا میں غریب تھا کل قیامت کے دن وہ امیر ہوگا، اور امیر مال و منال سے نہیں ہوگا، درہم و دینار سے زیادہ نہیں ہوگا، وہ میں بتاتا ہوں بالکل سے۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تم بات درست کر رہے ہو، لیکن جس طرف میرا اشارہ ہے میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رب تعالیٰ کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوگا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے سوال و جواب دینے ہوں گے۔ تو یارو میرے آقا نے فرمایا وہ شخص اس حال میں حاضر ہوگا کہ ایک طرف نمازیں لائے گا، ایک طرف روزے لائے گا، ایک طرف حج لائے گا، ایک طرف زکوٰۃ لائے گا، ایک طرف نیک صالح اعمال لائے گا، اعمال ہوں گے، نیک صالح اعمال ہوں گے، وہ متقی نہیں ہوگا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا ساتھ کچھ اور بھی لائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ کسی کی اس نے غیبت کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی حقوق العباد کی پاسداری نہ کی ہوگی، بہت سے گناہ میں جھوٹ بولا ہوگا، کسی کے ساتھ فراڈی کی ہوگی، دھوکہ دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، بہت سے ذرائع میں گناہوں کے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن نیکیاں بھی لائے گا، نمازیں بھی لائے گا، ساتھ جو ہے گناہوں کا انبار بھی لائے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اب اس کے جو گناہ ہیں
نے جو نیکی کی اور جس جس کی اس نے برائی کی، جس جس کا اس نے حق کھایا، جس جس کو اس نے اذیت دی، جس جس پر اس نے تہمت لگائی، جس کی غیبت کی، اس کی نیکیاں اٹھا کر ساری ان لوگوں کو دے دی جاتی ہیں۔ اب اگر مزید حقدار باقی رہ جائیں گے تو میرے آقا نے فرمایا پھر جن پر اس نے ظلم کیا تھا اس کے گناہوں کو لے کر اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے گناہ ادھر چلے جائیں گے، اس کی نیکیاں اٹھا کر ان پر چلی جائیں گی اور یہ پھر وہاں خالی کا خالی ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ شخص کل قیامت کے دن غریب ہوگا کہ جو دنیا میں نیک صالح اعمال بھی کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، لیکن اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں فقط ان کے ذریعے میری نجات ہو جائے گی، گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں۔ ارے یارو نیک صالح اعمال بھی کرو لیکن گناہوں سے بھی بچنا، ادھر گناہوں سے بچتے رہو اور دوسری طرف نیکی کی دعوت دیتے رہو اور نیکی کرتے رہو، پھر تم کل قیامت کے دن غریب نہیں اٹھائے جاؤ گے بلکہ تم امیر ہو گے۔ تو امیری غریبی کا میرے آقا کریم نے ایک پیمانہ دے دیا کہ امیری غریبی مال و دولت میں نہیں ہے، درہم و دینار میں نہیں ہے کہ پلے کچھ نہیں ہے۔ ارے نہیں، اگر امیری غریبی میرے آقا کریم کے فرمان سے پوچھتے ہو تو میرے آقا نے فرمایا ہے امیر وہ ہے جو دنیا میں نیک صالح اعمال بھی کرتا رہا اور کسی کی برائی ہی نہیں کی، کل قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ سب سے زیادہ غریب ہوگا۔ یارو یہ پیمانہ ہے۔ اب دیکھا آپ نے یہ چیز ہمارے معاشرے میں، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات ہر شخص میں پائی جاتی ہے۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، نماز کی گائے بیٹھے ہیں، رمضان مبارک آتا ہے ہم روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن یار ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کسی کی چوری بھی کر رہے ہوتے، کسی کی غیبت بھی کر رہے ہوتے، کسی پر تہمت بھی لگا رہے ہوتے، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹی گواہی بھی دے رہے ہوتے ہیں، فساد بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں اور دنیا میں ہم حقوق العباد کی پاسداری بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یارو یہ دنیا میں جو ہم نے کسی کا مال نہ کھایا، کسی کو اذیت دی، کسی کو تکلیف دی، کسی کو مصیبت میں ڈالا، تو یارو کل قیامت کے دن پھر ہمارے نیک سارے اعمال جو ہیں وہ اٹھا کر رب تعالیٰ ان لوگوں کے بدلے میں ڈال دے اور ہم پھر وہاں خالی۔ تو یارو بات یہ ہے کہ نیکی بھی کرو لیکن ساتھ برائی کی جڑ بھی کاٹتے چلے جاؤ تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ یارو آج ہم دنیا میں دیکھیں، دنیا میں ہر شخص اب اس وقت کرونا وائرس کی وبا جو ہے وہ سارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے، گھر گھر میں خوف و ہراس پیدا ہوا ہے، ہر شخص خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں اس سے مجھے بیماری نہ لگ جائے۔ تو یارو ہم اس بیماری سے ڈر بیٹھے ہیں، ہم اس بیماری سے تو ڈرتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہدایت کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں کھانا، اس سے تمہیں نقصان ہوگا، ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کھانی، اس میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ یارو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اگر ہم دنیا میں اگر نیک صالح اعمال نہیں کرتے تو کل ہمارے لیے جو وبا اور بیماری کھڑی ہوگی وہ اس کرونا وائرس سے بھی زیادہ ہیبتناک ہوگی۔ ہم اس طرف نہیں جانا اور یارو اب توبہ کی ضرورت ہے، اس وقت توبہ کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کیا حال ہے، حکومت کی طرف سے اور ہمارا بیماریوں کی طرف سے ہر شخص پریشان ہے اور یہ پریشانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ توبہ جب تک توبہ نہیں کریں گے یہ پریشانی ہماری دور نہیں ہوگی اور توبہ کے لیے ہمارا صحت بہت خراب ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو جوانی چل رہی ہے، ابھی توبہ بہت دیر ہے، توبہ کا دروازہ بند تھوڑی ہوا، وہ تو آخری سانسوں تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ابھی ہماری جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا، پھر سفید بال ہوں گے، پھر کمر جھکے گی، پھر نظر کمزور ہوگی، پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم
توبہ کر لیں گے یاروں، کوئی شک نہیں ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ تم اتنے سال جیو گے، تم اتنے ہفتے باقی ہو، تم اتنے دن باقی ہو؟ ارے تو ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ اگلا آنے والا ہے کہ نہیں، ہمیں تو اس بات کا، اور ہم اتنی گندی امیدیں لگائے بیٹھے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے توبہ کرنے۔ یارو آج توبہ کا وقت ہے، جب ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، آج توبہ کا وقت ہے۔ ہم توبہ جہاں کریں گے رب تعالیٰ وہاں راضی ہوگا، جب رب ہم سے راضی ہوگا تو یہ وبا ہم سے اٹھ جائے گا۔ اور توبہ کی فضیلت پر میں بتاتا چلوں، اللہ رب العزت جب میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں سے، اپنی لفظشوں سے، اپنی نافرمانیوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو رب تعالیٰ فرشتوں سے خطاب فرماتا ہے، فرشتوں آسمانوں میں چراغاں کرو، آسمانوں میں چراغاں کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہیں کہا ہے کہ آسمانوں میں چراغاں کرو، سبب پوچھتے ہو تو سنو، سبب یہ ہے کہ دنیا میں میرے خدا بندے نے اس سے صلح کرنی ہے، اس نے توبہ کرنی ہے، تو یہ توبہ کا صدقہ ہے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ آج آسمان میں چراغاں کرو۔ یارو انسان زمین پر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ آسمانوں میں اس کا چرچا کرتا ہے اور چراغاں کرتا ہے، اور پھر یہی نہیں رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں اس نے دنیا میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان سارے گناہوں پر قلم پھیر دو، اور گناہوں پر قلم نہ پھیرو بلکہ ہر گناہ کے عوض اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جاؤ۔ تو یارو وہ شخص دنیا میں نہ جانے کتنے گناہ کرتا رہا ہے، لیکن یارو میں کہتا ہوں وہ کتنا خوش نصیب ہے، اسے توبہ نصیب ہو گئی، اور جب توبہ نصیب ہوئی تو رب تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو یارو بدل کر نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ تو توبہ کے لیے اور کیا پوچھتے ہو؟ ایک شخص بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ اس کے پاس وحی کے ذریعے خبر پہنچی، بذریعہ وحی خبر پہنچی کہ تم 1000 سال زندہ رہو گے۔ اس شخص نے سوچا کہ 1000 سال کا زمانہ تو بہت ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، تو کیوں نہ میں ابھی کچھ سال جو ہے وہ پورا کر لیتا ہوں، وقت بہت پڑا ہے، ایسے بھی عبادت کی مٹی میں چلوں، اپنے آپ کو اذیت میں ڈالوں، مصیبت میں ڈالوں، تو کیوں نہ ابھی عرصہ بہت پڑا ہے پھر توبہ کر لوں گا، بات ختم ہو جائے گی، ابھی عرصہ بہت ہے، توبہ نہیں کی اور گناہ کرتا رہا۔ 1000 سال کا زمانہ تھا، اس نے ہر سال گناہ کرتا رہا اور یہی سوچ کر کہ پھر توبہ کروں گا۔ یارو 1000 سال سے بات چلتی چلتی سالوں تک آئی، پھر مہینوں تک آئی، پھر ایک دن تک آ پہنچی، مہینوں سے سالوں سے مہینوں تک آئی، مہینوں سے ہفتوں تک آئی، ہفتوں سے پھر یارو ایک دن اس کی موت کا آخری وقت تھا۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی ایک دن پڑا ہے، کچھ لمحے باقی ہیں، بدبختی کا عالم دیکھیے یارو، بدبختی کا عالم دیکھیے۔ 1000 سال گناہ کرتا رہا، وہ تھا بھی متقی، پرہیزگار تھا، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ تم 1000 سال جیو گے تو تب اس نے گناہ کا بازار گرم کیا، اس امید پر کہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لوں گا، وقت بہت ہے۔ لیکن یارو ایسا ہوا کہ اسے توبہ بھی یارو نصیب نہیں ہوئی۔ جب اس کا آخری دن تھا، اس نے دنیا سے جانا تھا، اس نے کہا کہ اب یہ کام بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، ابھی میں نے یہ بھی کرنا ہے، ابھی وہ بھی کرنا ہے۔ وہ اسی چکر میں رہا اور رب تعالی نے ملک الموت کو بھیجا اور اس کو روح قبض ہو گئی۔ یارو موت کا تو یہ حال ہے، ہمیں تو پل کی خبر نہیں ہے، اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ کورونا وائرس ہے اور اچانک موت باتیں ہو رہی ہے، اور اچانک موت سے یارو میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے آقا کریم نے بھی اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یارو
مولا اچانک موت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اچانک موت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یارو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت عزیر ملک الموت سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تم آؤ گے تو ایسے ہی منہ اٹھا کر نہیں چلے آنا، قاصد کا پیغام ضرور بھیجنا۔ تو جب ملک الموت ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا اے ملک الموت کیسی آنا ہوا ہے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ میں قبضے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسے ہی چلا آیا ہے، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ جب تم آؤ گے تو قاصد بھیجو گے، پیغام بھیجو گے، اور تم نے کوئی پیغام پر نہیں بھیجا، کوئی قاصد بھی نہیں بھیجا۔ تو ملک الموت کہتا ہے کہ حضور بات یہ ہے کہ میں نے قاصد بھی بھیجا تھا، پیغامبر بھی بھیجا تھا، آپ وہ پیغام بھی بھیجا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اتنے لوگوں کی موت آپ کے سامنے جب ہوئی تو یہ میرا پیغام تھا کہ میں آنے والا ہوں، یہی تو میرا قاصد تھا۔ جب آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے تو یہی میرا قاصد تھا، یہی قاصد میں نے بھیجا تھا کہ اب تمہارے بال جو ہے وہ سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جب آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو رہی تھی تو میرا یہی قاصد تھا، میں نے پیغام دیا تھا، میں نے قاصد بھیجا تھا۔ تو یارو ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے ایک بال سفید نہیں، ہمارے داڑھی کے سارے بال سفید، اور ہمارے پاس قاصد یارو پہنچ چکا ہے۔ ان قریب ہم موت کی لپیٹ میں جانے والے ہیں۔ یہ موت کی 3 نشانیاں ہیں: کمر کا جھک جانا، بالوں کا سفید ہو جانا، نظر کا کمزور ہو جانا۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھو کہ اب موت کا فرشتہ تمہاری کمر کے پیچھے کھڑا ہے۔ یارو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خادم تنخواہ پر، ماہانہ تنخواہ پر رکھا ہوا تھا، اور وہ تنخواہ دیا کرتے تھے اسے۔ اس کا کام یہ تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ تم ہر روزانہ دن میں 2 یا 3 بار فقط تم مجھے یہ کہو گے کہ حضور آخر مرنا ہے، موت نے آنا ہے، موت کا مزہ چکنا ہے۔ بس یہ الفاظ دن میں روزانہ 2-3 بار تم نے مجھے کہنے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اسے بہانہ اس بات کے لیے یارو تنخواہ دیا کرتے تھے۔ جب ایک دن وہ آیا، آپ کو بتانے لگا حضور آپ نے مرنا ہے، موت آنے والی ہے، موت کے شکنجے میں جانا ہے، قبر کی شام کو آپ نے پانا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے خادم اب تیری مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی داڑھی میں ہاتھ ڈالا اور ایک بال سفید کو الگ کیا، فرمایا اب تیری ضرورت نہیں ہے، یہ ساری زندگی یہ سفید بال اب مجھے چین سے بیٹھنے کا حق ہے۔ اب یہ سفید بال، ارے عمر فاروق کا ایک بال یارو سفید ہوا تھا، ان کا چین بے چین ہو چکا تھا۔ ہمارے تو داڑھی کے سارے بال سفید ہے یارو ہماری زندگی، لیکن آج بھی راحتوں میں ہے، آج بھی سکون میں ہے، آج بھی ہم سکون کے متلاشی ہیں، آج بھی ہم آسانی کے متلاشی ہیں، اور آسانیاں پیدا ہو جائیں، راحتیں نصیب ہو جائیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری کمر کے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے جو ہمیں ایک پل بھی آگے ادھر ادھر ہونے نہیں دے گا۔ یارو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب لم یکن ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔